فلسطینی گروپس کی اسرائیلی فوج کے خلاف سخت مزاحمت جاری ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ کے مرکز میں اسرائیلی فوج کی ناہول بریگیڈ نے شدید حملہ کیا تو غزہ کے شمال میں بھی فلسطینیوں کی شدید مزاحمت دیکھی گئی۔ فلسطینی مزاحمتی گروپوں کی مزاحمت اور حملوں میں اسرائیلی فوج کا ایک میجر سالم خریشات ہلاک جبکہ متعدد فوجی شدید زخمی ہو گئے، جن میں کئی فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ رپورٹس کے مطابق شمالی غزہ سے 5 کلومیٹر دور زیکیم ملٹری بیس پر راکٹ حملے میں بھی متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے، جبکہ زیکیم ملٹری پولیس کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ دوسری جانب اسرائیلی شہر صدیرت کے گودام پر راکٹ لگنے سے آگ لگی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس اور دوسرے فلسطینی مزاحمتی گروپوں کے حملوں کے خدشے کے پیش نظر غزہ سے جڑے اسرائیلی شہر صدیرت کے رہائشیوں کو دوبارہ شہر خالی کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ دوسری جانب حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ دشمن غزہ کی سرزمین میں ایک دلدل میں پھنس گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کو 200 روز مکمل ہونے پر القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ دشمن نے 200 روز میں غزہ میں تباہی اور موت پھیلائی۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ دشمن کو 200 روز میں شرمناک شکست کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ہماری مزاحمت فلسطین کے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے اور قابض فوج کی جارحیت ختم ہونے تک ہماری مزاحمت جاری رہے گی۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ اللہ کی مدد سے دشمن پر ہمارے حملے جاری رہیں گے اور جب تک ہماری زمین کے 1 انچ پر بھی دشمن موجود رہے گا ہم اسے اپنے حملوں کا نشانہ بنائیں گے۔ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے فلسطینیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی اپنی سرزمین پر روزانہ ثابت قدمی کے ساتھ اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کو 200 روز مکمل ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 200 روز کے دوران غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 34,183 افراد شہید جبکہ 77,143 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کے سب سے زیادہ شکار خواتین اور بچے ہوئے ہیں۔ اب تک شہید ہونے والے افراد میں 14,500 سے زائد بچے اور 9,500 خواتین شامل ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ شہداء کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ کئی لاشیں اب بھی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں دبی ہو سکتی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ان 200 روز میں غزہ پر 75,000 ٹن بارود برسا کر غزہ کی پٹی کے زیادہ تر شہری انفراسٹرکچر کو ملبے کے ڈھیروں میں تبدیل کر دیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں غزہ کے 3,80,000 سے زائد رہائشی یونٹ اور 412 تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اسپتالوں کو بھی نہ بخشا۔ اسرائیلی حملوں نے غزہ کے 32 اسپتالوں اور 53 مراکز صحت کو ناقابل استعمال کر دیا ہے جبکہ اسرائیلی فوج نے 126 ایمبولینسوں کو بھی نہ بخشا۔ اسرائیلی حملوں میں غزہ کی 556 مساجد شہید اور 3 چرچ تباہ ہو گئے جبکہ آثار قدیمہ کے 206 مقامات بھی اسرائیلی حملوں کی زد میں آئے۔ فلسطینی میڈیا آفس کے مطابق اسرائیلی جنگ کے نتیجے میں غزہ میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ کم از کم $30 ارب لگایا گیا ہے۔ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی وحشت ناک حملوں کو 200 دن مکمل ہونے کے بعد امریکہ اور سعودی عرب نے غزہ میں اجتماعی قبروں کی دریافت کو تشویشناک قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا غزہ میں اجتماعی قبروں کی دریافت سے متعلق خبریں انتہائی تشویشناک ہیں۔ واشنگٹن کے انسانی حقوق سے متعلق ایلچی ڈیوڈاسٹر فیلڈ کا کہنا تھا کہ غزہ کے شمالی علاقے میں قحط کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا اسرائیل کو غزہ میں قحط کا خطرہ ٹالنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے اور تمام کوششیں کرتے ہوئے غزہ میں امداد کے منتظر متاثرین تک زیادہ سے زیادہ انسانی امداد کی رسائی کو یقینی بنانا چاہیے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے غزہ کے علاقے خان یونس میں نصر اسپتال کے قریب اجتماعی قبروں کی دریافت سے متعلق خبروں پر اظہار تشویش کرتے ہوئے اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا تھا کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ عالمی برادری کی غزہ میں بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل کے احتساب کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کرنے میں ناکامی مزید خلاف ورزیوں کا سبب بنے گی۔ اس سے قبل فلسطینی اتھارٹی نے اپنی رپورٹ میں غزہ کے علاقے خان یونس میں نصر اسپتال کے احاطے میں اجتماعی قبریں دریافت ہونے کا انکشاف کیا تھا جس میں سینکڑوں لوگوں کو دفن کیا گیا تھا۔